حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے میری جان کے علاوہ. دیکھو بات سمجھنے کی ہے، میں اسی بات پہ بات کر رہا ہوں. ہمیں نبی سے کتنی محبت ہے، ہمیں دین سے کتنی محبت ہے، ہمیں اللہ کے حکم سے کتنی محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے آپ سے، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا بول رہے ہو؟ سوچ کر کے بولو. ابھی تم مومن نہیں ہو، کامل مکمل مومن نہیں ہو. کیوں اللہ کے نبی؟ میری جان کے علاوہ ساری چیزوں سے زیادہ آپ محبوب ہیں، آپ سے مجھے محبت ہے. آپ نے فرمایا ابھی تم کامل مومن نہیں ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ کر کے بولو. تھوڑی دیر بعد میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سے مجھے محبت ہے، میری جان سے بھی زیادہ محبت ہے، تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت ہے، بیوی بچوں سے زیادہ محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب تو مومن. اب ہم سوچ لیں گے خود ہی، ہم خود ہی سوچ لیں، اپنے گریبان میں جھانک لیں ہمیں اللہ کے نبی سے کتنی محبت ہے کہ بھائی؟ جب ہم شادی کرتے تو کیا سوچتے ہیں؟ دیکھو جی خوشی کا موقع ہے، پہلی بار زندگی موقع آیا ہے، اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا. آج ہم اپنی جی چاہی اپنے دوست شیطان کی کہنا مان کر آج شادی میں جتنا جو کچھ ڈھونگ کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی کی سنت کو الگ جانے دو، اللہ کے نبی کے طریقے کو الگ جانے دو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو ہم اپنی من چاہی جی چاہی زندگی گزاریں گے. تو بتاؤ کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جائیں گے؟ مومن ہو جائیں گے کیا؟ سنتوں کو پامال کر دیا، طریقوں کو پامال کر دیا، ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا، اپنی جی چاہی پہ اپنی خواہشات کی اتباع کر لی، اپنی خواہش کو خدا مان لیا، اس کی مرضی کے مطابق کام کیا. کامیاب کہاں سے ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں کیا کہتا اللہ پاک؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو کیا فرمایا؟ فاتبعونی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، اس کی زندگی کو آئیڈیل بنا لو، نمونہ بنا لو. فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے. ہماری زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے میں نے یہاں کسی پہ تانو تشریح نہیں کرنی ہے. بات سمجھنے کے لیے، بات کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے، بات کو اپنے اندر اتارنے کے لیے یہ تھوڑی سی کڑوی باتیں میں کر رہا ہوں، کیونکہ ہم ایسی چیزیں سنتے نہیں ہیں، کم سنتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہاں بھائی نماز پڑھا کر، ہاں بھائی روزہ رکھا کر، ہاں بھائی دانے ہاتھ سے کھانا کھایا کر، ہاں بھائی دانے ہاتھ سے پانی پیا کر، ہاں بھائی بیٹھ کے پیا کر، ہاں بھئی یہ کام فلاں یوں کیا کر، یوں کیا کر، یوں کیا کر. لیکن جہاں دیکھا کہ اب برا کام ہو رہا ہے، برا کام انل منکر والا کام ہو رہا ہے، وہاں ہم کیوں؟ اس سے میری دوستی ہے، اس سے میرا کاروبار چلتا ہے، یہ میرا باپ کا فلاں لگتا ہے، یہ میرا چچا لگتا ہے، میرا بہنوئی لگتا ہے، یہ میرا بھائی لگتا ہے، ان کے ساتھ اگر میں اس وقت میں نکیر کر دوں گا نہیں انل منکر پہ تو یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، چاہے خدا ناراض ہو جائے. یہی ہے نا، اس لیے ہم بولتے نہیں ہیں. اور بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلے بگاڑ آیا تھا نا، اس کو سن لو. بگاڑ کیوں آیا تھا؟ بس اس پہ بات ختم کریں گے انشاءاللہ. آپ کا زیادہ وقت ہو جائے گا، زیادہ وقت لینا مناسب نہیں. بات تو چاہے پوری رات کرتے رہو. بنی اسرائیل میں جو تنزل پیدا ہوا تھا، بگاڑ آیا تھا، وہ کس وجہ سے آیا تھا؟ سننا ہوگا نا، سنا ہوگا نا. مچھلی کا مسئلہ تھا، کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی والا مسئلہ تھا، اللہ کا حکم کو توڑنے والا مسئلہ تھا. لیکن پتلی گلی نکالی، کچھ 3 گروہ بن گئے تھے نا بھائی. ایک تو وہ گروہ جو شیطانی کام کرنے والے تھے، اللہ کے حکم کو توڑنے والے تھے.
ایک وہ گروہ تھا جو ان سے متنفر ہو گیا کہ یہ لوگ اللہ کا کہنا نہیں مانتے، ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے نہیں، ہم ان کے نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نہیں، اس لیے یہ ہمارے نہیں، ہم دور ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ فرقہ تھا تو ان کو اس میں کامیابی روکتا تو تھا، لیکن پلیٹ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھاتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی آگے میرے دوست کی شادی ہے کون؟ اللہ کا نافرمان، لیکن کیا کریں، دوست ہے، کنبہ والا ہے، قبیلہ والا ہے، رشتے والا ہے، کیا کہ چلو شادی میں شامل ہو ہی جاتا۔ تو ایک گروہ تو وہ تھا جو گناہ کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، ایک گروہ وہ تھا جو ان سے بچ کر کے نکل گیا کہ بھائی تم مانتے نہیں ہو، تم اللہ کا حکم توڑ رہے ہو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں، آج سے تمہارا ہمارا تعلق ختم، وہ الگ ہو گئے۔ اور ایک وہ تھا کہ نہ کہتے تو تھے یہ برا کام ہے، اس کو مت کر، لیکن دوسرے دن اسی کے ساتھ اٹھنا، اسی کے ساتھ بیٹھنا، اسی کے ساتھ کھانا، اور اسی سے وہی دوستی۔ اللہ پاک نے ان کا کیا اشر کیا؟ ان کے دلوں کو خلط ملط کر دیا، جیسے وہ تھے ویسے ہی ان کو بنا دیا، ان کو بندر اور سور بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے نتیجہ اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ یہ تو اللہ نے ہمیں موقع دے رکھا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا، صدقہ مان لو، ذریعہ مان لو، تحفہ مان لو، نعمت مان لو، کہ اس کی وجہ سے ہم بچے ہوئے، ورنہ فوراً پکڑ کرنا جانتا اللہ پاک، اور کرتا بھی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جانچ نہیں سکتے، پرکھ نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، ہم جن مصیبتوں میں گرفتار ہیں، جن مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، جو چیزیں ہمارے اوپر عائد ہو رہی ہے، ان میں ہم کیوں مبتلا ہے، کبھی آدمی سوچتا ہی نہیں ہے، وہ تو کسی اور دوسری طرف لے جاتا ہے اپنی توجہ اور دھیان۔ یہ جتنی بھی چیزیں جو تم کمائی کر رہے ہو نا، یہ مصیبتیں تمہاری اپنی خود کی مول خریدی ہوئی ہے، کہ بہت سے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری بدماشیاں تو میں تمہاری یوں ہی معاف کر دیتا ہوں۔ تو بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان باتوں کو سننا چاہیے یا خالی دو ٹھونگے مار کے بھاگ جانا چاہیے، یا پھر اپنی زندگی کا رخ بدلنا چاہیے؟ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، تب اللہ پاک ہمیں کامیابی دے گا۔